السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت نال حسن وسیب دی آواز حیدر غازی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دم تو اللہ کی محبت کا بھرتے ہیں، مگر اس محبت کا دعویٰ کرنے پر ان کو دلیل بھی چاہیے ہو، دلیل بھی دینی پڑے گی۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے فَاتَّبِعُونِی۔ فرمایا کہ اے محبوب، اگر یہ اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر ان کو دلیل دینی پڑے گی۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ یہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جب یہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو پھر رب فرماتا ہے، فرمایا پہلے تو تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تم رہنے دو، یحببکم اللہ، اب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب رب بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیے جو حضور سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ ارے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میری پانوں کی دکان ہے، چلتی نہیں، میرے قریبی ایک پان والے کی دکان بڑی چلتی ہے، آپ کوئی تویز لکھ دیں کہ میری بھی دکان چلے۔ آپ نے فرمایا تویز لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے تویز لکھا اور فرمایا کہ جا کر میں اس کو اپنے گلے میں ڈال دینا۔ وہ گیا گلے میں ڈال دیا، وارے نیارے ہو گئے، ساتھ والے کی بھی دکان چل رہی ہے، اس کی بھی چل رہی ہے، وارے نیارے ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، دل نے چاہا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ حضرت نے لکھا کیا تھا۔ تو جب وہ تویز کھولا نا تو اس کو دیکھا، پڑھا تو اس میں لکھا تھا حضرات پان یہاں سے خریدے۔ لگتا ہے بات سمجھ نہیں ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ حضرات پان یہاں سے خریدے۔ اللہ کے ولی کے صرف اس قلم کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب قافلہ جاتا نا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے والوں کے پیچھے پیچھے رہتے، تو کوئی اس قافلے والوں کا سامان گر جاتا تو یہ اٹھا کر آگے چل لیتے، سامان اٹھاتے جاتے قافلے والوں، پھر جا کر سب کو دے دیتے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ ایک دفعہ قافلے والوں کے پیچھے آپ راستہ بھول گئے، جنگل کا سما تھا، تو رات کا وقت بھی آ گیا، تو شیر آیا، تو شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر دھاڑا۔ جیسے دیکھ کر دھاڑا نا، آپ نے فرمایا یا اسد انا غلام رسول اللہ، فرمایا او شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، شیر نے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دی، اور پھر وہ شیر آگے آگے اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کے پیچھے پیچھے۔ شیر قافلے والوں تک جا کر چھوڑ کر آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ آئے، کہتا ہے حضور دریا نیل بہتا نہیں جب تک کہ اس کے اندر جوان لڑکی کو کھڑا نہ کر دیا جائے، دوشیزہ کو کھڑا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک نہیں بہتا۔ آپ نے پرچی لکھی، آپ نے فرمایا کہ اے دریا بہنا ہے تو اللہ کے حکم سے بہ، وگرنہ ہمیں تیری حاجت نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ یہ جا کر دریا نیل کے حوالے کر دو۔ لوگ گئے، جا کر دریا نیل کے اندر وہ پرچی ڈالی، آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ اے حبیب یہ سارے کے سارے لوگ تیرے ہو جائیں، خدا ان کا ہو جائے گا۔ پھر جو بھی یہ رب سے مانگیں گے، ارے وہ دعا کے لیے ہاتھ نیچے پاٹ میں کریں گے، رب ان کی پہلے دعاؤں کو قبول فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فاتبعونی، فرمایا کہ اے محبوب
یہ لوگ تیری اتباع کریں. فَاتَّبِعُونِ یہ طبیعتن سے نکلا، اور طبیعتن عربی کے اندر بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. اس بچے کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میری ماں مجھے کدھر لے جائے گی، میری ماں مجھے کدھر لے جائے گی. اس بچے کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نفع اور نقصان کے وہ بچہ اس اپنی بکری اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. عربی کے اندر ایسے بچے کو طبیعتن کہتے ہیں. تو فرمایا فَاتَّبِعُونِ، فرمایا کہ جو بھی اپنے نفع اور نقصان کے سوچے بغیر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوست بنا لے گا، اللہ اس کو دوست بنا لے گا. اس آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا کہ اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع متکلم کا. حالانکہ جمع متکلم کا مطلب ہوتا ہے ہم سب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم سب. جیسے انا ارسلنا، نا، یہ انا ارسلنا میں جو نا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم کا مطلب ہوتا ہے ہم سب. ہم سب، کوئی فرد واحد نہیں، ہم سب. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا کہ اے پیارے نبی ہم سب نے آپ کو بھیجا. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا، وحدہ لا شریک، بے مثل و بے مثال، واحد ہے. اور جب بندہ اکیلا ہو تو پھر اکیلا بندہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، تو واحد کا صیغہ استعمال فرماتا. اب سوال یہ ہے اے رب تو نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا، تو نے واحد کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو واحد ہے. تو فرماتا انی ارسلتک، اے پیارے نبی میں نے آپ کو بھیجا، مگر اے رب تو نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، واحد کا صیغہ کیوں استعمال نہ کیا؟ علماء نے کہا در حقیقت رب بتانا چاہتا ہے کہ اے پیارے تیری حمد و ثنا میں میں اکیلا تو نہیں ہوں، تیری حمد و ثنا میں میں اکیلا تو نہیں ہوں،